کتاب التعبیر میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جتنی بھی اس وقت ہدایات ہیں ان تمام ہدایتوں میں اللہ کے طرف سے نبیوں کو جو ہدایت دی جاتی ہے خوابوں کے ذریعے سے، وہ اپنی جگہ پر ایک مقام رکھتے ہیں۔ اسی لیے کتاب الحیلہ کے بعد یا کتاب الحیل کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التعبیر لائے، اس لیے کہ ہر ہیلے کی تعبیر بیان کرنا ہوتا ہے۔ بے آپ نے اختی کیوں کہا، اس کا مطلب جب تک بیان نہیں کرو گے تب تک مسئلہ واضح نہیں ہوگا۔ قتلہم کبیرہم، اس کا مطلب کیا ہے، جب تک آپ واضح نہیں کرو گے تب تک وہ بات واضح نہیں ہوگی۔ تو آپ کو بعض مرتبہ تعبیر جو ہیلے کرتے ہیں اس ہیلے کی صحیح تعبیر جب تک بتاؤ گے نہیں تب تک وہ چیز واضح ہوگی نہیں۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح کا معاملہ خوابوں کا بھی ہے۔ خوابوں کی تعبیروں میں بہت سارے ہیلے کرنے پڑتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، موسم کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، اشخاص کے اعتبار سے اس کی تعبیریں بدلتی رہتی ہیں۔ اب یہاں آپ نے جو کہا الرؤیا الحسنہ من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوہ، اس کا کیا مطلب؟ اس کا کیا مطلب؟ ظاہری مطلب تو یہ ہے 46 اجزاء میں سے ایک جز نیک انسان کا خواب ہے۔ اب دیکھو یہاں شرط کیا لگایا، الرجل الصالح، الحسنۃ من الرجل الصالح۔ پتہ یہ چلا خواب تو بہت سارے دیکھتے ہیں، لیکن نیک انسانوں کے خواب میں نیک ہدایات ہوا کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ نیک انسانوں کے خواب میں نیک ہدایات ہوتے ہیں، اس لیے دیکھنے والے کے اعتبار سے تعبیر بدل جائے گی۔ امام مالک نے جب خواب دیکھا تو ابن سیرین نے پوچھا کس نے دیکھا؟ تعبیر معلوم کرنے والوں سے پوچھا ہے کہ کس نے دیکھا، اس کی وضاحت کیجیے، اس لیے کہ جب تک وضاحت نہیں کرو گے تعبیر اس کی صحیح نہیں نکل سکتی۔ تو تعبیر بتایا۔ اسی طریقے سے یہ جو 46 حصہ بتائے اس کی تفصیل میں محدثین یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی۔ مکی زندگی 13 سال، مدنی زندگی 10 سال۔ اس میں فترت وحی اقرا کے بعد سے لے کر یا ایھا المدثر تک، اس فترت وحی میں 6 ماہ آپ کو رؤیا صالحہ کے ذریعے سے تسلی دی گئی۔ 6 ماہ، چاہے وہ منفصلاً ہو یا متصلاً ہو، 6 ماہ آپ کو رؤیا کے ذریعے سے تسلی دی گئی۔ بعضوں نے یہ کہا ارے بھئی ہر 4 مہینے کو ایک مرتبہ تسلی دی جاتی تھی، 6 ماہ کو آپ تقسیم کر لیجئے، ہر 4 ماہ کو ایک مرتبہ تسلی۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو مکمل بھئی 4 مہینے کے بعد 1 مہینہ تسلی، 4 مہینے کے بعد 1 مہینہ تسلی، 4 مہینے کے بعد 1 مہینہ تسلی، کل 3 سال ہو گئے۔ 30 مہینے ہو گئے تو تقریباً 3 سال ہو گئے۔ تو اس طرح تسلی کے ایام تھے۔ یہاں جو 46 جزءا من النبوہ جو کہا گیا، اس سے مراد کیا؟ نبوت کا عرصہ 23 سال، اقرا سے لے کر وفات تک۔ یہ 23 سال کو 6 مہینے میں تقسیم کرو، کتنے مہینے ہو، کتنا ہو گیا؟ 46 ہو گیا۔ تو جزء جو یہاں کہا گیا کہ جزء من 46، تو 46 حصے اگر نبوت کے بناؤ گے تو ایک حصہ کتنے مہینے کا ہو گیا؟ تو وہ 6 مہینے رؤیا صالحہ آپ کو دکھائے گئے، وہ بتانا منشا ہے۔
6 مہینے آپ کو رؤیا صالحہ بتائے گئے. گویا 6 مہینے اسے ایام میں بھی آپ تقسیم کر لے سکتے ہیں. کس میں؟ ایام میں. گویا 6 مہینے کے ایام کتنے ہوتے ہیں؟ 30 دن بھی اگر آپ لگا لیں گے تو پھر 180 دن ہو گئے. تو یہ 180 ہدایات آپ کو دیے گئے ہیں خوابوں کے ذریعے سے. تو اس اعتبار سے آپ اس 6 مہینے کو آپ پھیلا سکتے ہیں. یا تو آپ پوری زندگی میں پھیلائیے یا مدت فترت میں پھیلائیے. ہاں، آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا کیا کر سکتے ہیں، اس کو پھیلا سکتے ہیں. بہرحال خواب آپ کو دکھائی دی ہے. جی، یہ جو حلم الحلم من الشیطان، حلم کا احتلام، حلم جو ہوتا ہے وہ احتلام ہوتا ہے. ارے اسے وہی تو تباہ کرنے والا خواب، ایسا خواب جو ناپاک کر دے اسے حلم کہتے ہیں. وہ کس کے طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اچھے خواب جو ہوتے ہیں وہ تو اس لیے کہا جاتا ہے جب دل صاف ہوگا احتلام نہیں ہوگا، دل میں وسوسہ ہوگا احتلام ہوں گے. اس لیے اوراد و وظائف سونے سے پہلے کرنے کو کہا جاتا ہے. جو اوراد و وظائف کا اہتمام کرے اسے جو احتلام نہیں ہوگا. اور یہ دوائیوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی دوائی ہے. ایک نوجوان کا علاج کیا گیا اور وہ نوجوان ابھی بھی آتے ہیں مجلس میں. تو ان کا جو علاج کیا گیا بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس وہ علاج کر لیے، ابھی بھی آتے ہیں ہمارے پاس. اور بیچارے ان کی کمائی کی بڑی پونجی اس میں لگ جاتی تھی اور میں نے ان کو کچھ نہیں دیا. اوراد و وظائف، معمولی اوراد و وظائف دیا، حریرہ پینے کو کہا، ورزش کرنے کو کہا. بڑے بڑے حکماء کے پاس وہ دوائی لے کر آئے لیکن کوئی فائدہ محسوس نہیں ہوا. ہم نے ان کو اہتمام کے ساتھ ورزش کرنے کو کہا، حریرہ پینے کو کہا. حریرہ تو وہ تو جنرل غذا ہیں، ہارلکس پے جیسا، وہ کوئی دوا ہوا نہیں ہے. اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اوراد و وظائف کا اہتمام کریں. صرف اوراد و وظائف کے اہتمام کی برکت سے ماشاءاللہ وہ نوجوان 6 مہینے تو دور کی بات، حالانکہ یہ سب معاملہ کنٹرول نہیں ہوتے. دیکھو ہمیشہ آدمی کو حکیم صرف ایک رخ دیکھنے والے کا نام حکیم نہیں ہے، دونوں رخ دیکھنا چاہیے. پھر کیا ہوا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا الحمدللہ کہ وہ نوجوان یوں سمجھیے کہ 2 مہینے کے اندر تیار ہو گیا اور اس کی شادی ٹلتی رہی اس بیماری کی وجہ سے. عربی جس نوجوان کو ایک دن آڑ ایک دن غسل واجب ہوتا رہے تو اس نوجوان کا حال کیا ہوا ہوگا. اب شادی بھی طے ہوگی ماشاءاللہ، بڑا خوش ہے، سستے میں علاج ہو گیا. حقیقت میں یہ ہے کہ حلم جو ہوتا ہے من الشیطان، شیطانیت کا خاتمہ اگر آپ کر دیے آیت الکرسی کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، سوتے وقت ذکر کرتے ہوئے، موبائل دیکھتے ہوئے. اس نوجوان سے میں نے کہا یہ طریقہ نہیں ہوتا موبائل دیکھتے ہوئے سو جاؤ، نہیں، ذکر کرتے ہوئے اسی دھیان میں سو کر دیکھو، انشاءاللہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. الحمدللہ ختم ہو گیا. سمجھے بھائی؟ تو یہ حلم من الشیطان. جی، وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن عبادة بن الصامت